أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ۔ حق کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات، مصائب، مخالفت کے مقابلہ میں ایمان والوں کو صبر کی تلقین کی گئی، ثابت قدم رہنے کا فرمایا گیا، اور صبر کی صورت میں انہیں بہت بڑی دولت سے نوازا گیا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ صابرین کون لوگ ہوتے ہیں؟ اور ان کا کسی بھی مصیبت، مشکل پیش آنے کے وقت رد عمل کیا ہوتا ہے، اس آیت شریفہ میں بتایا گیا۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صابرین وہ ہوتے ہیں جب انہیں مصیبت پہنچے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو ان کی زبانوں پر یہ کلمہ ہوتا ہے، انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں۔ مطلب یہ ہے ہم بذات خود اللہ کی ملکیت ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا اور اس ذات کی ملکیت ہے۔ جب وہ مالک ہے تو مالک اپنی چیز میں تصرف کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ ایک چیز آپ کی ملکیت ہے، آپ اسے چاہیں تو بیچ دیں، کسی کو گفٹ کر دیں، پھینک دیں، توڑ پھوڑ دیں۔ کوئی شخص کسی قانون سے آپ پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ نے اسے کیوں کیا۔ آپ یہی کہیں گے میں مالک ہوں، جو چاہے کروں۔ ہم سب اللہ کے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ کا دیا، تو وہ مالک ہے، جیسے چاہے ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے، کسی مشکل میں ڈال دیں، مصیبت میں ڈال دیں، بیماری پریشانی میں ڈال دیں، مال جان کسی قسم کے نقصان سے دوچار کر دیں، تو وہ مالک ہیں۔ ایک دیہاتی بزرگ تھے، پرانے لوگ ان پڑھ ہوتے تھے لیکن ایمان والے اور عقل والے ہوتے۔ آج جتنی تعلیم بڑھتی جا رہی ہے، ایمان میں بھی کمزوری اور عقل و شعور بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کھیت بالکل تیار تھا جیسے آج کل یہ موسم ہے، اور خیال تھا کہ صبح سویرے تھریشر لگا کر فصل کو گندم حاصل کر لی جائے گی۔ رات کو اچانک آگ لگ گئی۔ صبح جب تھریشر لے کر پہنچے تو دیکھا ساری فصل جلی، واپس آ گئے۔ دیہاتی آدمی تھے، رواج کے مطابق لوگ افسوس کے لیے آنے لگے۔ وہ بابا جی بالکل مطمئن تھے۔ کسی نے پوچھا اتنا بڑا نقصان ہوا، آپ پریشان نہیں ہیں؟ کہنے لگے نہیں، میں کیوں پریشان ہوں گا؟ پریشان تو وہ ہو کہ جو پہلے اس فصل سے رزق دیتا تھا، اب جب یہ فصل جل گئی وہ سوچے کہ اس نے اب کہاں سے دینا ہے۔ میری پریشانی نہیں، میری پریشانی ہوتی کہ پہلے یہاں سے مجھے رزق ملتا تھا، اب میں کہاں سے لوں گا، تب میری پریشانی تھی۔ اللہ پہلے اس کھیت سے دیتے تھے، اب یہ جل گیا، کہاں سے دیں گے یہ اللہ نے دیکھنا ہے، یہ اللہ کی پریشانی ہے۔ تو بظاہر سادہ سی بات ہے
ایک دیہاتی آدمی کی، انپڑھ آدمی کی، لیکن اس میں ایمان کتنا ہے؟ تو فرمایا کہ جب سب کچھ ہمارے پاس اللہ کا اور ہم خود اللہ کے، تو وہ اگر مصیبت پریشانی مشکل میں ڈال دے تو ہم اس کا مال ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب نے اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ واپس کا کیا مطلب ہوا؟ واپسی اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے آپ آئے اور وہیں واپس لوٹے۔ جیسے ابھی نماز کے لیے آئے تو یہ آنا ہے، اور جب آپ گھر واپس جا رہے ہیں تو یہ واپس جانا ہے، واپس پلٹنا، واپس لوٹنا۔ ہم سب اللہ کے، اور سب نے اللہ کے پاس واپس پلٹنا ہے۔ اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ مطلب کہ یہ جان بھی ہماری اپنی نہیں، اللہ نے اس دنیا میں بھیجا اپنی عبادت بندگی کے لیے، اور جب حکم آئے گا ہم بے بس ہیں، اللہ کی طرف واپس چلے جائیں گے۔ مطلب اگر اللہ کے رستے میں اور حق کے رستے میں یہ جان بھی دینی پڑی تو دے دو، ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، اپنے ایمان پر مضبوط رہو۔ جان چلی گئی تو کیا ہوا؟ جان تھی ہی اللہ کی، جان دے دی تو کیا ہوا؟ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دے دی تو کیا ہوا؟ دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ فرمایا ہر تکلیف، مصیبت، پریشانی کے وقت پڑھا جائے اور بار بار پڑھا جائے۔ یہ ایمان کے بول ہیں، جتنا انہیں سمجھ کر بولا جائے گا، پڑھا جائے گا، نقصان کی بھی تلافی ہو جائے گی، اللہ جل شانہ کئی گنا واپس لوٹائیں گے، اور ایمان بھی بڑھے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، فرما ایسے لوگ جو صبر کرنے والے ہوں اور اللہ کے حکم پر سر جھکانے والے ہوں، مشکلات مصیبتوں میں ثابت قدم رہنے والے، ڈٹنے والے ہوں، ان پر اللہ کی صلوات ہوتی ہیں۔ صلوات مطلب عنایات ہوتی ہیں، نوازشات ہوتی ہیں۔ اللہ ان سے کوئی چیز لے لے، انہیں نقصان تکلیف پہنچا دے، تو اس کے بدلے میں اللہ وہ کچھ دیتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ نقصان کچھ بھی نہیں، ان کے سامنے وہ نقصان کچھ بھی نہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر راضی رہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، فرمایا ایسے لوگ ہیں ہدایت والے۔ ہدایت والے مطلب ایسے لوگ ہیں جو صحیح رستے پر چل رہے، صحیح رستے پر چل رہے ہیں۔ انسان کا ہر قدم آگے کی طرف ہے، آگے کی طرف ہے۔ جو دن نکلتا ہے تو وہ دن اور آگے اور آگے اور آگے۔ حیرت ان لوگوں پر ہے جو ہیپی برتھ ڈے 2 مناتے، ہاں جی، کہ 1 سال زندگی کا کم ہوا، یہ خوش ہے، کیک کاٹ رہے ماشاءاللہ۔ اب تو بزرگوں کی بھی ہیپی برتھ ڈے ہوتی ہے کہ چلے 50 گزر گئے، 10 رہ گئے، پھر 1 گزرا تو 51 ہو گئے، 9 رہ گئے، بابا جی اب ماشاءاللہ واپسی ہے۔ یہ خدا جانے کہاں سے بے وقوف لوگوں کی رسم و رواج ہمارے درمیان آ گئے۔ ہم تو ہر قدم آگے جا رہے ہیں، ہر آنے والا سال موت کے قریب، ہر آنے والا دن قبر کے قریب۔ تو رستہ کیا ہے؟ رستہ اللہ کی رضا ہے۔ ہم جا رہے ہیں اللہ کی طرف، اور پہنچے تو اللہ ہم سے راضی ہے۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق۔